ہم بیان کر چکے رسول خدا کی نماز، مولائے متقیان کی نماز، شہزادی کونین کی نماز، اور اب بیان ہو رہی ہے مولا امام مجتبیٰ کی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرماتے ہیں امام کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو 10 خصلتوں سے آراستہ فرمایا، اور ان 10 خصلتوں کو مکارم اخلاق کا نام دیا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر ان خصلتوں کو تلاش کرو۔ اگر تمہارے اندر خصلتیں پائی جاتی ہوں تو شکر خدا کو ادا کرو۔ ہم نے کل بیان کیا کہ اخلاقیات کے معاملے پر مولا کے فرمان کے اعتبار سے 3 باتیں، یہاں پر 10 باتیں، جبکہ مکارم اخلاق کے موضوع پر خود امام کے الفاظ میں 4 باتیں بیان کی گئیں۔ گویا فیگرز الگ الگ مگر پیغام ایک ہے، کہ اس لیے کہ نام آل محمد بھی ایک ہے۔ 10 باتیں کون سی؟ الیقین والقناعت والحلم والصبر والشکر والسخاء والشجاعت والمروت والغیرت والشجاعت۔ امام علیہ السلام نے 10 باتیں بیان کی، یعنی ایک یقین، ایک قناعت، ایک صبر، ایک شکر، ایک حلم، اور ایک انسان کے لیے غیرت، ایک انسان کے لیے شجاعت، ایک انسان کے لیے مروت، ایک انسان کے لیے بردباری کی وہ کیفیت کہ جو انسان کو قریب کر دے پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس سے۔ ان 10 کے فیگرز میں سے خاص جملہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے اس مبارک مہینے میں جو مکارم اخلاق بیان کرنا چاہے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اپنے ماتحت افراد پر اس مہینے میں کچھ نرمی کر دے، کچھ خفیف حکم کر لے، کچھ ان کے کاموں کو آسان کر دے، تو خدا روز قیامت اس کے لیے حساب کو آسان کر دے گا۔ یہ اخلاقیات اللہ کے رسول نے اس مبارک مہینے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اخلاق لے کر چلو گے تو روز قیامت پل صراط پر سے گزرنے کا جواز تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو کیا کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک راعی بھی ہے اور ہر ایک مسئول بھی ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے جواب دہی، اور ہر ایک کسی کی نگرانی میں ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے، وہ آپ کی ملکیت ہیں، آپ ان کے مالک ہیں۔ تو جو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے لیے اس مبارک مہینے میں آسانی پیدا کرے، خدا روز قیامت اس کے لیے آسانی حساب فراہم فرمائے گا۔ اور بھلا اگر خدا حساب میں آسانی کر دے تو پھر مشکل رہتی ہی کہاں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو من خفف ومن کف عنہ شرہ، اور جو اپنے شر کو روک دے۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک بات خففہ، ایک بات کفہ۔ خففہ اور ہے اور کفہ اور ہے، اور یہ دونوں باتیں اس ذیل میں آئیں جو اللہ کے رسول نے اخلاقیات کے موضوع کو یا ایھا الناس کہہ کر بیان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اگر اپنے ماتحت پر آسانی پیدا کرے اور پھر اپنے ماتحت پر غصے کو روک لے، اپنی سختی کو ختم کر دے، وَمَنْ كَفَّ عَنْهُ شَرَّهُ، تو کف اللہ اس سے روک دے گا، عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اس دن اپنے اس غضب کو کہ جس دن خدا سے اس کی ملاقات ہو رہی ہوگی۔ تو خطبے کے اس پیغام کے ساتھ اب آئیے اللہ کے رسول کے اس خطبے کے ساتھ ساتھ نماز، ہر ایک دن ایک امام کی مخصوص نماز پڑھی جائے، یا پورے سال میں یا پوری زندگی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نماز کا بیان ہے۔ ہم بیان کر چکے رسول خدا کی نماز، مولائے متقیان کی نماز، شہزادی کونین کی نماز، اور اب بیان ہو رہی ہے مولا امام مجتبیٰ کی نماز۔ روایت کے اعتبار سے یہ جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن مخصوص ہونا اور ہے اور محدود ہونا اور ہے۔ مخصوص تو ہے مگر محدود نہیں ہے۔
یعنی اسے آپ ہر دن پڑھ سکتے، جب چاہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس نماز میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت، 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اگر کوئی ائمہ اہل بیت کی نمازوں کو پڑھنا چاہے تو نوٹ کر لے کہ اسے یہ نماز 4 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے۔ نماز کی نیت نماز امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور بھلا تذکرہ انشاءاللہ آنے والا ہے ماہ مبارکہ رمضان میں، خاص طور سے نیمہ رمضان یعنی کہ امام کی آمد کی شب، کہ امام علیہ السلام کے نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ دسترخوان منعقد کیجئے، سارے سال رزق ملتا رہتا ہے۔ تو امام کے نام کی نماز پڑھیے تو انشاءاللہ امام کی بارگاہ سے ایک انسیت اور قرب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو 4 رکعت نماز پڑھیے 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے مفاتیح الجنان میں، بالکل آغاز میں نمازوں کے بعد میں اس دعا کو وہاں پر رقم کیا گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب خود سورہ اخلاص، سورہ توحید 25 مرتبہ، سورہ توحید اگر اشتباہ ہوا ہے میں اس کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، سورہ توحید 25 مرتبہ، یمکن اشتباہ ممکن 25 مرتبہ سورہ توحید، سورہ انا انزلنا نہیں، سورہ توحید۔ اب یہ 4 رکعت نماز کے بعد اب آئیے ہم داخل ہو جائیں سورہ مبارکہ دہر کے اندر، اور کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، بہت آسان ہے واقعات کو سماعت کرنا، بڑا مشکل رہتا ہے الفاظ کی دقت کو محسوس کرنا۔ آئیے دقت الفاظ کے ساتھ ہم کل اس بحث میں تھے کہ پروردگار عالم نے مشکور کہہ کر ان کی سعی کا مقام بلند کر دیا ہے۔ پورے قرآن میں خدا نے شاکر کہا، شکور کہا، مشکور کہا۔ مشکور کس کے لیے کہا؟ کہ جن کی سعی اتنی بلند ہو جائے کہ جن کی سعی کو دیکھ کر انسانوں کو سعی کرنے کا طریقہ آ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے کسی خاص سورے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ہر سورے میں جہاں جہاں چاہا ذکر آل محمد کو بیان کیا۔ البتہ مخصوص سورہ دہر آیت نمبر 23 الفاظ کیا ہیں؟ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک کہ ہم نے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک کہ ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو تنزیل، شکل تنزیل میں۔ اب یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، تفسیر کی بحث میں آئیے کہ جہاں ایک ایک لفظ پر دقت کرتے ہوئے انا کہہ کر نحنو کا استعمال، اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحبان علم و ادب اس بات کو بہت محسوس کر رہے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، انا کے ساتھ لگا ہوا الف، اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا بغیر الف کے، شانئک هو الابتر، الف کے ساتھ ہو تو معنی اور ہیں، الف کے بغیر ہو تو معنی اور ہیں۔ الف کے بغیر انا اور انا دونوں تاکید کے لیے آتے، پھر ان کا اسم الگ ہوتا ہے، خبر الگ ہوتی ہے، اور اگر الف کے ساتھ ہو اس کا مطلب متکلم مال غیر، یعنی نا کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اس کا اسم قرار دیا گیا۔ انا بے شک کہ ہم، اب بے شک کے معنی انا سے آ گئے اور ہم کے معنی کہاں سے آئے؟ الف سے آ گئے۔ جب الف سے اس کے معنی آ چکے تھے تو نحنو کہہ کر پھر تاکید کیوں قائم کی گئی؟ نحنو تاکید برائے انا نہیں ہے، تاکید برائے الف ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ سورہ مبارکہ الحجر تو آپ کو یاد ہوگی، آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر، تو وہاں بھی استعمال کیا ہوا؟ الف کے بعد نحنو کا استعمال، یعنی کہ پروردگار نے تاکید پر اس انداز سے لفظ کو استعمال کیا کہ بے شک کہ ہم
خدا اپنے اظہار قدرت کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے. یعنی یہ نزول اتنا ثقیل تھا کہ خدا کے علاوہ اس سے کوئی اور نازل نہیں کر سکتا تھا، اور سوائے مصطفیٰ کے قلب کے کوئی اور ایسی مضبوط جگہ تھی نہیں جس پر نازل کیا جاتا. تو نزول بھی مشکل تھا، جس کی طرف سے ہو اور جس پر ہو اس کے لیے بھی مشکل تھا. تو نازل کرنے والے کو خدا کہتے ہیں، جس پر نازل ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ خدا کا انداز، اس نے اپنا ایک لفظ نحنو کا استعمال کیا، الف کے ساتھ، انا نحنو نزلنا. اب یہاں پر اس سورے میں لفظ نزلنا کا استعمال پورے قرآن مجید میں 8 مقامات پہ استعمال ہوا لفظ نزلنا. اب نزلنا کس کس معنی میں استعمال ہوا؟ نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی کو نازل کیا. ایک نزلنا یہ ہو گیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، ہم نے تم پر نازل کیا کس کو؟ من اور سلوہ کو. ابھی من اور سلوہ کے ترجمے کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ بہت آسان ہے. من کسے کہتے ہیں، سلوہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو میٹھے کے طور پہ آتا تھا شہد کی طرح سے، اور جو نمکین کے طور پر بھنے ہوئے پرندوں کے گوشت کے عنوان میں آتا تھا. ایک کو من کہا گیا، ایک کو سلوہ کہا گیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، کبھی الفاظ استعمال ہوئے من و سلوہ کے لیے، کبھی استعمال ہوئے آسمان سے پانی کے لیے، کبھی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کبھی خدا کہتا ہے ہم نے اس کتاب کو، تم پر کتاب کو نازل کیا کہ وہ ہر ایک شے کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے. تو نزلنا اور اکثر مقامات پہ استعمال ہوا قرآن مجید کے عنوان کو لیے ہوئے. لیکن اب ان تمام مقامات کے ساتھ کیا بحث ہے؟ اور پھر تلاش کرنے پروردگار نے قرآن کو لکھا ہوا اگر اتار دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آیا پوری کتاب میں کہیں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم چاہتے تو قرآن کو شکل کتاب میں اتار دیتے؟ جی موجود ہے. آئیے چلتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں خدا نے ہمارے اور آپ کے ذہن کے سوال کو بہت پہلے سے یہاں پر رکھا. وہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ انعام کے اندر پروردگار نے جو الفاظ استعمال کیے ان الفاظ کے اعتبار سے کہ جہاں پر پروردگار نے اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو اس انداز سے کیوں اتارا؟ اگر وہ چاہتا تو اتار دیتا اس کو بشکل مجسم کتاب کے، جیسے کہ یہ چاہتے تھے کہ اس انداز سے کتاب کو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو اتار دیا. آیت نمبر 7، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاباً فی قرطاس، اگر ہم اس کتاب کو نازل کر دیتے فی قرطاس، کاغذ پہ لکھا ہوا. اکثر مقامات پر صاحبان ایمان یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید قرآن اسی شکل میں، جیسا یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے اسی شکل میں آیا ہے. قرآن اس شکل میں نہیں آیا. اگر اس شکل میں خدا چاہتا تو کیا اتارنے پر قادر تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے پاس کاغذ کی کمی تھی. یہ اور بات ہے کہ امت قرطاس نہ دے، لیکن خدا تو اعلان کر رہا ہے وَنَزَّلْنَا وَلَوْ نَزَّلْنَا، وَلَوْ اگر ہم وَلَوْ نَزَّلْنَا اتار دیتے علیک آپ پر کتاباً فی قرطاس، کاغذ پر لکھا ہوا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، تو یہ لوگ اس کتاب کو ہاتھوں سے مس کر سکتے ہوتے. یعنی ایک ہے حسی، ایک ہے معنوی. مجھے بتائیں کون ہے جس نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ قرآن شکل حسی میں نازل نہیں ہوا ہے کہ ایک پیپر اوپر سے آیا ہو، نوٹ کر لیا گیا ہو، پھر ایک پیپر اور نازل ہوا ہو، اس پہ ملا دیا گیا ہو.
تو قرآن حسی انداز سے نازل نہیں ہوا، قرآن معنوی انداز سے نازل ہوا۔ خدا فرماتا ہے اگر ہم اس کو ایسے اتارتے کہ اس کو لوگ ہاتھ لگا سکتے ہوتے، پیغمبر کے پاس ہوتا، آ کے چیک کرتے، اچھا یہ کتاب آئی ہے، یہ والی، یہ کتاب آئی ہے اوپر سے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اگر ہم آپ پر اتارتے کتاب فی قرطاسٍ لکھی ہوئی کاغذ کے اوپر، فَلَمَسُّوهُ، تو قابل لمس ہوتی، اس کو یہ ہاتھ لگا سکتے تھے، لیکن اگر اتارتے اور یہ اس کو ہاتھ بھی لگاتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ خدا کہتا ہے ہم تو جانتے ہیں نا کہ ابھی جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو معنوی اتار دیا گیا ہے، اس کو لفظی اتارا جاتا، لکھا ہوا ہوتا، شکل کتاب قرطاس پر ہوتا، اگر ہم ایسا بھی کر دیتے اور یہ اس کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیتے، تب بھی کہتے ان ھذا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور کچھ بھی نہیں۔